علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا اگلا ٹاپک ہے 15واں مکتوب وصول کے بیان میں۔ آج ہم اس کو بیان کریں گے۔ تمام دوست احباب چینل کو لازمی سبسکرائب فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اے میرے بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تم کو واصلین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے وصول یعنی ملنا اور پیوست ہونا کچھ ایسا ملنا نہیں جیسا کہ جسم کا جسم سے یا عرض کا عرض سے، یا جوہر کا جوہر سے، یا علم کا معلوم سے، یا عقل کا معقول سے، یا شیء کا شیء سے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند اور برتر ہے۔ لفظ وصول شرعاً اور عرفاً مستعمل ہے اور اس طائفہ مشائخ کے یہاں بھی مشہور ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ملنے کے کیا معنی ہیں؟ تم کچھ سمجھے؟ سنو، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے انقطاع اور دوری ہو۔ بس اسرار کا حق تعالیٰ سے مشغول ہونا اتصال ہے۔ جس قدر غیر حق سے فراغت ہوگی اتنا ہی تقرب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے جس قدر فراغت ہوگی اسی قدر انفصال اور بعد ہوگا۔ حق کے ساتھ جس قدر مشغولیت رہے گی اتصال اور نزدیکی ہوگی۔ ہمارے اس بیان کی تصدیق حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ انا انظر الی عرش ربی بارزن، جیسا کہ میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں۔ جتنا حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے انفصال تھا، حق تعالیٰ کے ساتھ اتصال تھا۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز باقی ہوتی تو آپ فرماتے اعوذ بک منک، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو بات معلوم ہوگی کہ آپ کے خیال میں کوئی چیز غیر حق موجود نہ تھی۔ بس دنیا کے انفصال سے عقبہ کا اتصال ہوا، اور دونوں جہان کے انفصال سے حق تعالیٰ کے اتصال کی دولت ملی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کعبہ کے دور جذبات میں سلام کا جواب نہ دے سکے۔ جب آپ سے شکایت کی گئی تو آپ نے جواب دیا کن نطار اللہ فی ذالک المکان، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے دیدار میں یہاں مشغول تھا۔ چونکہ شخصیت آپ کی مشغول شریعت تھی اور اسرار مشغول حقیقت۔ شغل حقیقت نے آپ سے شریعت فراموش کرا دی۔ نہ گھر کی خبر رہی، نہ اس سلام کرنے والے کی خبر رہی۔ شغل حق نے اتنا محو کر دیا کہ اغیار کے سلام کی خبر مطلق نہ ہوئی۔ صاحب خانہ کی تعظیم نے ایسا بے خبر بنا دیا تھا کہ گھر کعبہ نظر سے ساقط تھا۔ آپ نے کن نر اللہ فی ذالک المکان میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اس مکان میں فرمایا۔ اس بیچارے سلام کرنے والے کو اس مقام کی کہاں خبر؟ شکوہ اور عتاب پر آمادہ ہو گیا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام سے آگاہ تھے، آپ نے کچھ باز پرس نہ کی، اور یہی سکوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق دعویٰ کے لیے کافی دلیل ہوگا۔ اور ایسا ہی فقہا کا بھی قول ہے کہ ترک البیان فی مواضع الحاجۃ البیان بیان، ضرورت بیان کے موقع پر ترک بیان بھی خود ایک بیان ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب اور صاحب دولت ہے جس کا مرجع اور منتہا درگاہ حضرت خداوند تعالی ہے۔ جیسا کہ ان الی ربک المنتہا، تیری منزل کی انتہا رب تک ہے، سے ظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔ عہد الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کہ قبل ہی روحانی سرشت اور انسانی خمیر مایہ نور خاص کی تراوش سے تیار ہوا۔ ان اللہ خلق الخلق فی ظلماتہ ثم رش علیہم من نورہ، اللہ نے مخلوق کو تاریکیوں سے پیدا کیا، پھر اپنے نور سے اس پر چھڑکاؤ کیا۔ انسان کو روز ازل سے وہ شراب پلا دی گئی ہے کہ ہرگز سرور اور اثر اس کی کام جان سے جانے والا نہیں، بلکہ اس کی زندگی اور اس کی حیات اسی ذوق مستی کے ساتھ ہے۔ مگر اس نور کا قصد ہمیشہ اپنے مرکز اور معدن کی طرف ہے، اس لیے اس عالم کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اس شراب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، تیرے عاشق روز ازل سے جو مست ہیں
اسی شراب سے بے ہوش ہیں، شراب پیا کرتے ہیں اور کسی کی نصیحت نہیں سنتے، کیونکہ یہ لوگ روز ازل ہی سے شرابی واقع ہوئے ہیں۔ جو لوگ کہ پروانہ کی طرح عاشق جانباز ہیں اور جذبہ الوہیت سے عہد السطی کے دن کمند محبت ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے، آج کے دن سر پردہ جمال اور شمع جلال کے گردا گرد ہزار ہزار قوت بازو سے پرواز کرتے ہیں، یہاں تک کہ من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو کوئی میری طرف ایک بالشت آیا میں اس کی طرف ایک گز بڑھ گیا، کا شاندار استقبال اپنی شان ظاہر کرتا ہے۔ اور جذبۃ من جذبات الحق کی توازی عمل الثقلین، جذبات حق میں سے ایک شوریدگی جو دونوں جہان کے کام کے برابر ہے کہ ہاتھوں سے انہیں کنارہ وصال میں کھینچ لیتا ہے اور باکمال شفقت فرمان ہوتا ہے کہ اے بندہ ضعیف، اس کمزور پر و بال سے میرے سر پردہ جمال کے گردا گرد کب تک اڑتا رہے گا؟ ان پر و بال کی اونچی اڑان ہمارے ہوائے ہویت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان پر و بال سے والذین جاہدوا فینا کے میدان میں کام لے، تاکہ حسب دستور لنہدینہم سبلنا، البتہ ہم ان کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایک دوسرا پر و بال شعاع انوار سے میں تجھے عنایت کروں، تو نے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، نہیں سنا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے دل یہ راستہ لڑائی جھگڑے سے بزور نہیں مل سکتا، جب تک اپنی ہستی کھو نہ بیٹھے گا، وصال ناممکن ہے، پھر اس کی فضا میں جہاں اس کے طائر اڑتے ہیں، جب تک تو اپنے پر و بال کے ساتھ وہ تجھے اپنے پر و بال نہ دے دیں۔ اگر ملائکہ اعلیٰ علیین اور جنوں ان سب کے سب جمع ہو کر چاہیں کہ ایک بندہ کی صفات خداوند کی تجلی سے سرفراز کریں، نہیں کر سکتے۔ ایک جذبہ حق بساطے او ادنا کے قریب لے جا سکتا ہے، اسی وجہ سے ایک جذبہ تمامی خلق کی طاقت سے کہیں بہتر ہے، اور جو بندے قید خودی سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور عالم الوہیت میں جذبات کے تصرف سے روش میں آ چکے ہیں، ایک نفس ان کا دونوں جہان کے معاملہ کے برابر ہے۔ اس تجربہ کی طرف کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے۔ حضرات صوفیہ ایک ہی سانس میں دو دو عیدیں مناتے ہیں، مکڑیاں مکھی شکار کیا کرتی ہیں۔ صوفی فانی کو ہر دم ایک نیا وجود ملتا ہے، پھر جذبہ کے تصرف سے وہ وجود محو ہو جاتا ہے، اور اس محویت سے عالم الوہیت کی ایک دوسری سیر ہوتی ہے۔ یمحو اللہ من یشاء ویثبت، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، پس ہر دم ایک نیا محو اثبات حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور یہی صوفی کی دو عیدیں ہیں، دوہری عید ہے، ایک عید محو سے اور دوسری عید اثبات سے۔ سالک کو اگر اس مقام میں روح اللہ و کلیم اللہ کہا جائے تو بجا ہے، اور یہ خلط اس کے جسم پر درست و چست ہوگی۔ اے بھائی، یہ مرتبہ دستار خواجگی کے ساتھ ملنا ذرا مشکل ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ عزیز آدم علیہ السلام جس وقت بہشت میں آیا، چاروں طرف اس نے غور سے دیکھا کہ دل میں سوچا کہ یہ چلتا پھرتا پاؤں جو مجھے ملا ہے قید میں نہیں رہ سکتا، اور یہ عشق سے پرخمار سر جو مجھے ملا ہے تاج شاہی کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے الف کی طرح قد دیا گیا ہے، اس لیے الف کی موافقت میں ایک پاؤں پر کھڑا رہنا چاہیے۔ الف کی شان مجرد ہے، علت اور اسباب کو آگ لگا دینا چاہیے۔ چنانچہ مردانہ وار عاشقانہ لبیک کہی اور آٹھوں بہشت کو چھوڑ نکلا۔ جس وقت بہشت میں داخل ہوا تھا، تاج اور خلط کے ساتھ مقربوں کی صحن میں تھا، اور جب راہ طلب میں آیا تو 70 پوش تک میسر نہ تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تو جانتا ہے کہ شراب خانہ میں داخل ہونے کی پہلی شرط کیا ہے؟ تاج اور تخت کو ہارنا اور بادشاہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ہر ذرہ وجود سے یہ عشق کا نعرہ بلند ہوا، دل در غم عشق مبتلا خواہم کرد، امروز بے خونے دل قضا خواہم کرد۔
تو ناظرین آج کا ہمارا 15واں مکتوب ختم ہوا۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی غلطی، اس میں قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے الفاظ کی سمجھ نہیں آتی، اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی تو معاف فرما دیجیے گا۔ اللہ بھی ہم سب کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، والسلام۔